السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہیں جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کرنے لگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور پھر ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور یقینی طور پر رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی صورت سے آیت نمبر 62 یعنی 62 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ سورۃ النور جو ہے یہ ایسے محکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطے ایک بہترین سماج و معاشرے کے لیے بیان فرمائے ہیں، ایسے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں نازل فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اس صورت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ جب کوئی آدمی کسی مجلس کے اندر جائے اور مجلس میں جب لوگ بیٹھے ہوں تو جب جائے تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ جب جانے لگے تب بھی ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سلام کر کے جائے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اور باتیں بھی بتلائی گئی ہیں جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فإذا كانوا معه على امر جامع حتى يستأذنوه، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو رسول سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے ہیں، یعنی کسی کام میں موجود ہیں اور جانا ہے تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اجازت لینے کی ایک شکل سلام کرنا بھی ہے، جانے کے ٹائم میں، آنے کے ٹائم میں۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جب مومن مسلمان، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، جب کوئی ایسا امر ہو، جب کوئی ایسا معاملہ ہو، جب کوئی ایسی بات ہو جو تمام مسلمانوں کے مفاد سے وابستہ ہو، مثال کے طور پر ایک سماج ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، اور اس بستی کے تمام مسلمانوں سے اگر جڑا ہوا کوئی مشترک فائدہ ہے اور اس کے لیے اگر کوئی اجتماعی میٹنگ ہو، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر عید کی نماز کا اجتماع ہو، یا پھر جمعہ کی نماز کا اجتماع ہو، یا پھر کوئی اہم ایسی میٹنگ ہو، ایسی مجلس مشاورت ہو جس کے اندر سارے مسلمانوں کے مفاد کے اوپر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، تو اس جگہ سے سب سے پہلی بات بغیر کسی شرعی عذر کے وہاں سے غائب نہیں رہنا ہے۔ اور اگر اس اجتماعی مجلس میں شرکت کیے تو درمیان میں بغیر کسی شرعی اور بالکل لازمی اجر کے لازمی جو ہے، اگر آپ کے پاس عذر ہے اس کے بغیر وہاں سے جانا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا ضروری امر ہو جو ہمارے ذاتی مفاد سے تعلق رکھتا ہو اور اگر وہاں سے جانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میرے مجلس ہے اس سے اجازت لیا جائے، اجازت لیے بغیر نہیں جایا جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی جب میٹنگیں ہوتی تھی جو حالت جنگ سے ہو، یا جنگ کے معاملات سے ہو، یا جہاد سے ہو، یا مسلمانوں کے اجتماع عامہ کے مفاد سے تعلق رکھتا ہو،
یا پھر اس طرح کی کوئی بھی مجلس ہو جو حالت امن میں ہو، اگر اس طرح کی مجلس بیٹھتی تھی تو منافقین بغیر اجازت لیے وہاں سے پھٹ پھٹ نکلنے لگتے تھے. جب بیٹھتے تھے تو منافقین وہاں سے نکلنا شروع کر دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پہلے فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہیں جاتے. پہلے اجازت لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ کام ہے، مجھ کو یہ ضرورت پڑ گئی ہے اور جانا ہے، اور جانے کے وقت وہ سلام کرتے تھے. ایک بات اور یاد رکھیے، آنے کے وقت سلام کرنے سے زیادہ ضروری جانے کے وقت سلام کرنا ہے. ابھی حدیث ہے ایک جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5208 5208 نمبر پہ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو، اور جب مجلس سے جانے لگو تو سلام کرو. اور آنے کے وقت سلام کرنا جانے کے وقت سلام کرنے سے زیادہ ضروری نہیں. اس سے یہ اہل علم نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جانے کے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور آنے کے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، اور یہ دونوں واجب اور ضروری ہے مسلمانوں کے اوپر ایک بہترین سماج و معاشرے کی تشکیل کے لیے. محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے ہیں. منافقین جایا کرتے تھے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ نہیں، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، جب آپ جمعہ میں ہو، جب آپ عیدین کی مجلس میں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہ جائے. جب کوئی مجلس مشاورت ہو جس میں مسلمانوں کے اجتماع عامہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہو، رائے بات ہو رہی ہو، تبادلہ خیال ہو رہا ہو، آپ اگر اس میں شرکت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہ جائے. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا، حکم دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو لوگ آپ سے اجازت مانگ کر کے جاتے ہیں، اصل میں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو جب وہ اپنی کسی کام سے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، سارے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور درمیان میں کوئی جانا چاہ رہا ہے اور وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں، آپ اپنی ثوابدید کے حساب سے کہ کس کی ضرورت کتنی اہم ہے، اور اگر اہم ضرورت ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے استغفار بھی کریں. استغفار کیوں کریں؟ کہ اس طرح کی مجلس سے غائب رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور رہنا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی تقصیر ہے، اور اس تقصیر کا جو تلافی ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے سے ہو جائے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو حکمران، جو امیر وقت، جو امام وقت، جو اپنے علاقوں کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی مجلس ہو تو مجلس میں کوئی بغیر اجازت نہ جائے. اگر کوئی بغیر اجازت جاتا ہے تو اس کو سکھایا جائے، بتایا جائے. یہاں پر اس آیت کریمہ سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ اگر عام مسلمانوں کے فائدے کی خاطر اگر کوئی میٹنگ بیٹھ رہی ہو، کوئی مجلس مشاورت ہو، تو اس سے بغیر عذر شرعی کے غائب نہیں رہنا، پہلی بات. دوسری بات، اگر اس مجلس میں آ گئے اور بیچ میں جانا ہے تو جو اس وقت اس مجلس کے جو امیر ہیں ان سے اجازت لے کر کے جانا ہے. وہ اجازت اگر دے دیتے ہیں تو چلے جائیں، نہیں اجازت دیتے ہیں تو وہاں پر دیکھا جائے. تو اجازت لے کر کے جانا ہے، اور امیر وقت کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی جو ضرورت ہے واقعی ضروری ہے، تو پھر ان کو اجازت دے دیا جائے، اور پھر ان کے لیے دعائے استغفار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال کو بھی صحیح فرمائے، ہمارے حال کو بھی صحیح فرمائے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ ایک حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے اس آیت کریمہ میں نازل فرمایا ہے، جو سماج و معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے بڑی اہم ترین آیت ہے اور حکم ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ
ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا